السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ابھی پچھلی ویڈیو میں نے بات کیا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی میں اس ویڈیو کو اسکپ کر چکا ہوں، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں شارٹ میں۔ دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کا فرمان ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا ہے ہمیں۔ دیکھیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین تک کی کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم غافل ہیں، ہم فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی، بہت افسوسناک بات ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جماعت کے ساتھ۔ دوستو، آج اتنے فتنوں کے دور میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں ایک دور آئے گا کہ فتنے اس طرح سے بڑھ رہے ہوں گے کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اللہ اس طرح کے حالات سے ہمیں بچائے اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ آج آپ خود اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں میجورٹی یہی ہے کہ لوگ پوری طرح سے فتنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نفس کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہم سب۔ تو ہمیں اس دور میں اگر کوئی ان فتنوں کے دور میں کوئی اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً ہم بہت بڑے اجر سے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے، بہت بڑی اجر سے نوازے جائیں گے۔ ہم سب کو یہ فکر ہمیشہ ہر وقت دماغ میں اور دل میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم سے اللہ راضی نہ ہو جائے۔ کوئی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، پہلی چیز تو کبھی کسی گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھو۔ اس کو گناہ نہ سمجھنا ایک ہمارے دل پر ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان کو گناہ نہ لگے تو سمجھ لو اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، اس کے دل میں ایمان مر چکا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اللہ اس کیفیت سے ہم سب کو بچائے۔ کبھی اکثر خوشی کا موقع ہو یا کیسے بھی حالات ہوں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ نے قسم اٹھا رکھی ہے قرآن میں کہ ہم انسان اور جنات کو جہنم سے بھر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اس جملے کو اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہم سب کو اس سے بچائے۔ ہماری کوشش یہی رہنا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ اور دل میں یہ بیٹھا لیں کہ ہم اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں، تو یقین مانیں کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے۔ کتنی خوبصورت زندگی اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر کے دی۔ آدھا کام تو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہم تو اس فتنوں میں، ایسے گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے گناہ کر رہے ہیں جو آج سے پہلے قوموں نے کیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنتوں میں ہمیں اتارنے کی توفیق دے اللہ۔ ہم نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو دین مفت میں مل گیا ہے۔ صحابہ، تابعین، تابعین نے کتنی قربانیاں دی ایک ایک حدیث کے لیے۔ ہم تو آج پوری فریڈم ہونے کے باوجود ہم فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں، نوافل کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے، ہم دنیا بنانے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن کا مفہوم ہے کہ تم دنیا کی فکر کرو گے تو ہم تمہاری سکون کو چھین لیں گے، ہم تمہاری ضروریات کو بڑھا دیں گے، تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لیں گے، اور تم آخرت کو فکر بناؤ گے تو ہم تمہاری ضروریات کو خود بخود پورا کریں گے، تمہاری مشکلوں کو کم کر دیں گے۔ دراصل ہمارا ایمان، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم ایمان والے، یہی کہہ لو، نعوذ باللہ، کہنا نہیں چاہیے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا اللہ پر یقینی نہیں ہے۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری قوت ہے، ہم اپنی محنت سے کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے، آج ایک دن کے خرچے کے لیے انسان کتنی جد و جہد، 12 14 15 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہم سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کا کمال ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہم ڈیلی کام پر جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جو بیچارے ایک سال، 6 مہینے، مہینہ بھر، ہفتہ بھر کام نہیں ملتا ان کو، ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، کتنی اسٹریس، کتنی ٹینشن میں ہوں گے۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جو ہے اللہ کا ہے۔ اللہ نے آج ہم سے کام کے ذریعے رزق دیا، یہ اللہ نے دیا۔ ان سب کے بعد ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ نماز بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، بہت ساری برائیوں سے۔ اور نماز کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ شیطان آج ہمارے سر پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اس طرح وسوسے دیتا ہے، یہ ہم خود جانتے ہیں۔ آپ 5 ٹائم کی نہیں پڑھ پا رہے، آپ ارادہ تو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو ہم اس کی طرف 10 قدم سے بڑھ کر آتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ آپ پہل تو کرو اللہ کی طرف آنے کے لیے، دیکھو اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تھوڑا سی 5 منٹ اپنے کام کو چھوڑ کر تو دیکھیے، اس 5 منٹ کے کام کو چھوڑنے میں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمیں اللہ پر پختہ یقین نہیں ہے، ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ ہم نے دین کو کتنا شارٹ کٹ بنا لیا ہے، یہ دین ہمارا نہیں ہے۔ دین میں جو گنجائش دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بس وہی گنجائش ہے۔ ہم اپنی طرف سے جانے کیا کیا بدعات پیدا کر لیا ہے ہم نے اپنے لیے۔ یہ سب بدعات، یہ سب جو بغیر نبی اور صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے نہیں ثابت ہے،
ان چیزوں کو میں محبت کا نام دے کر خود کو تو مطمئن کر سکتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا گئے، کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ تو ہم کیوں کوئی ایسے عمل کریں، کوئی ایسی رسومات کریں، کوئی ایسی چیز دین میں لائے جس کا ثبوت صحابہ کی زندگی سے، نبی کی زندگی سے نہ ملتا ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس نے کوئی عمل ایسا کیا جو میری اللہ کی بتائے ہوئے راستے اور میری زندگی اور صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسی رسومات، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے نہ ملتا ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا کریں۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 منٹ تو ایسے ہونے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے ان پر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے جو دعا کریں گے پوری ہوگی۔ درود شریف کی تو بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ وعدہ کرے آپ اپنے آپ سے، خود سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم 24 گھنٹے میں 5 منٹ تو نکالیں گے۔ 5 منٹ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کسی کام میں 5 منٹ دے دیں، کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن آج خود سے وعدہ کرے کہ ہم 5 منٹ درود شریف کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جیسے حالات ہو جائیں۔ نماز پڑھنی ہے، دل لگی نہ لگی، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ قبول کرے گا۔ وہ تو جانتا ہے ہم کس حال میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل کے راز کو، ہمارے دل کی کیفیت تک کے جانتا ہے۔ ہم بڑھ کے تو دیکھیں اللہ کی طرف۔ انشاءاللہ آج سے وعدہ کریے خود سے کہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے میں آسانی فرمائے، اور ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں عافیت فرما، اور ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہمیں رزق عطا فرما۔ 5 چیزیں آپ نے مانگ لی، دنیا اور آخرت کی۔ بہت پاورفل دعا ہے، اسے ہمیں اپنے اذکار میں ایڈ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے بعد۔